صدری ویسر لی امری وَعَلَى عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي إِيَّاكَ شَفَّ الْكَرْبِ وَجْهِ الحسین ایک شکر بھی وکرم المؤمنین بہتی رفیق الحسین درود پر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ بننا چاہے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے بندہ ہوئے شریعت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا اس دور کی دعا مبارک دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درود پڑھنے مل کے بلند آواز ہے اجازت نوکری شروع کی ہے ماشاءاللہ 1000 گنا بہتر ذاکرین پڑھ گئے ہیں 1000 گنا بہتر ذاکرین کو میں بات پڑھنے آپ کے دلوں کی دھڑکن اس دھرتی کا بہت بڑا نام بھائی منتظر تفصیل سے آپ کو فضائل بھی سنائیں گے مسائل بھی سنائیں گے ایک طویل سلسلہ ہے جناب کی زیارت کریں مہینہ ہے رمضان کا مہینہ منسوخ ہے میرے مولا حضرت کا 4 میں سے پڑھتا ہوں ماحول بن گیا تو مولا کی برکاہ پہ ڈیوٹی کرتے ہیں نزول ابن حیدر کی یہ کیفیت ملی لوگوں نزول ابن حیدر یہ کیفیت ملی لوگوں فکر یاد آ لیا تھوڑی داد کرنا بڑا نہیں ہونا تھوڑی چوک مارنا چھوٹا نہیں ہونا نزول ابن حیدر مجلس سچ بندے نہیں عقیدت بولتے بندہ نہیں بولتا ماں کی تربیت بولتی ہے باپ کی شرافت بولتی ہے بندہ نہیں بولتا 4 مشن میں منتظر پہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا ہے میرا مولا کون ہے میرا مولا حسن میں 4 مشن میں بتانا چاہتا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا اپنے بیٹے پہ احسان ہوگا جسے بات سمجھ آئی اور وہ بولا میں سمجھوں گا میری آج کی نوکری ہو گئی نزول کون ہے مولا حسن کا قانون نزول ابن حیدر کی یہ کیفیت ملی لوگوں خدا کی شان ہے کہ وہ خدا کی شان پڑھتا تھا ابن حیدر کی یہ کیفیت ملی لوگوں خدا کی شان ہے کہ وہ خدا کی شان پڑھتا تھا بڑی داد کچھ میں دے دے بنا بڑے تراز ہیں میں انسان ہوں آپ سارے انسان ہیں انسان آپس میں آپ کو مولا حسن کا ذکر سنا رہا ہوں آپ مجھے اس کے بدلے میں دعا دیں گے ہم انسان ہیں انسان مل کے مولا حسن کا تذکر کر رہے ہیں اب میں نے بات انسان کی نہیں کرنی میں نے معصوم کی بات کرنی ہے نزول ابن حیدر کی یہ کیفیت ملی لوگوں خدا کی شان ہے کہ وہ خدا کی شان پڑھتا تھا خدا کی شان میں تھکیانا میں بھولیانا خدا کی شان ہے کہ وہ خدا کی شان پڑھتا تھا میرا مشورہ ہے منصوب سے میرے بڑا احسان اسی میرے بھراؤ میرے جوان بھراؤ ایک چھٹار کی زبان ہلا رہے ہو 5 کلو دے سیر ہلا مانا بہتر ہے نزول ابن حیدر کی میں نے کہا میں نزول ابن حیدر کی یہ کیفیت ملی لوگوں نزول کون ہے میں 4 مشن میں بتا رہا ہوں نزول ابن حیدر کی یہ کیفیت ملی لوگوں خدا کی شان ہے کہ وہ خدا کی شان پڑھتا تھا اور یہی ابیہا نے بتایا ایمن کو حسن کو میں ہی پڑھتی تھی حسن قرآن پڑھتا ہے حسن کو میں ہی پڑھتی تھی حسن قرآن پڑھتا تھا حسن کو میں ہی پڑھتی تھی حسن قرآن پڑھتا تھا حسن کو میں پڑھتی تھی حسن قرآن پڑھتا تھا شام میں چلے گئے میرے مولا منتظر بھائی شام میں چلے گئے میرے مولا شام میں نال کا بندہ کچھ نہیں کہ بڑے بات بولے شام
شام میں چلے گئے میرے مولا، پھر حسن کے جانے کی دیر تھی، شام میں دن چڑھ گئے۔ شام میں چلے گئے میرے مولا، حسن کے جانے کی دیر تھی، شام میں دن چڑھ گئے۔ حسن کے جانے کی دیر تھی، شام میں دن چڑھ گئے۔ حاکم شام نے نوکروں کو بلا لیا، سارے نوکر اس کے اکٹھے ہو گئے۔ حاکم شام ابو لول حکم بن شرجائل بن نیاز وغیرہ سارے منتظر بھائی اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے حسن کے سامنے اپنی تعریف شروع کر دی۔ میں ایسا ہوں، تم ایسے ہو، ایسا یہ ایسا، میں ایسا ہوں، تم ایسے ہو، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں ایسا ہوں، تم ایسے ہو، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ سارا مجمع سماعت کی فطرت سے پہنچے گا۔ اے جڑا تواڈا مطلب ہے نا، تواڈے میرا وعدہ ہو گیا، تواڈی افطاری لفظی میرے گل تے چپ نہ رہے نا، تواڈا افطاری لفظ ہو سی، تواڈا میرا وعدہ ہو گیا۔ میں ایسا ہوں، تم ایسے ہو، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ منتظر بھی تعریف کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، بعد میں تھک گئے، ہار گئے۔ حسن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، حسن تم تو متکلم لوگ ہو، تمہیں تو بولنے کا ہنر آتا ہے، کچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو۔ تم تو متکلم لوگ ہو، تمہیں تو بولنے کا ہنر آتا ہے، تو میں چہرہ دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو امام حسن کی بات پہ خوش نہیں ہوتا۔ کیا فائدہ اس زبان کا جو لقمان محمد کا توڑ کے کھائے پھر حسین کو سلام نہ کرے۔ حسن کچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو۔ جب انہوں نے کہا نا کچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو، منتظر بھی حسن نے فخر سے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں، جاہلوں میں بولنے سے لفظ ضائع ہوتے ہیں۔ حسن نے یہ بات کی، شامی نے پھر ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دی۔ تعریف کرتے 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 تھک گئے، ہار گئے، یوں ہاتھ باندھ گئے۔ حسن تو حضرت تمہارا کہ ہاتھ باندھ نہیں، کچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو۔ ہن بے نیازی بچڑی علی دے پتر دی، کچھ تو تم بھی اپنی تعریف کرو۔ حسن نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں، او شامیوں، فخر کی بات کروں، ناز کروں بھی کس سے؟ سمجھو میری مجلس ہو میں نہیں، فخر کی بات کروں، ناز کروں بھی کس سے؟ فخر کی بات کروں، میں دیکھتا ہوں روزہ کے ان کے امتحان لیتے ہو، کتنی توانائی ہے تمہارے اندر، دوسرے مصرے تک پہنچ پاتے ہو نہیں۔ فخر کی بات کروں، ناز کروں بھی کس سے؟ ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے۔ ناز کروں بھی کس سے؟ ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے۔ ایسا کوئی بھی نہیں، میں نے کی ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے۔ جڑا بندہ ذکر حسین سے اپنا ہاتھ نہیں چاہ سکتا، بندہ اپنے ہاتھ دی جرم دی معافی منگے۔ او باں بڑی نہ جاوے جڑی عمر اکمل دے چھکے دے اٹھتی ہے، علی دے نعرے دے نہیں اٹھتی۔ او باں بڑی نہ جاوے، میں فخر کی بات کروں، ناز کروں بھی کس سے؟ ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے۔ منتظر بھائی حسن بات کی، شامی پریشان ہو گئے، یہ علی کے بیٹے حسن کی ہم منتیں کر رہے ہیں، اتنی دیر سے اپنی تعریف کر رہے ہیں، اس فخر کی بات کروں، میں فخر کی بات کروں، ناز کروں بھی کس سے؟ ایسا کوئی بھی نہیں، میں نے ایک رب پنڈا کر بیٹھا ہے، بندہ اپنا شہر نہیں بولتا، میں دیکھا کہ رشے ہے۔ فخر کی بات کروں، ناز کروں بھی کس سے؟ ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے۔ اپنی عظمت کے کیے تذکرے جتنے تم نے، میرے گھوڑے کے فضائل ہے زیادہ ہے۔
اس میرے گھوڑے کے فضائل زیادہ اس آخری 6 مصرے 2 جملے مسائل کے یا علی مدد میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ اس اللہ کا تو نہیں پتہ جانے اگلے 6 مصرے میرے گھوڑے کے فضائل ہیں شاید جی فرماتے ہیں میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ من کی زیادہ اس سے انہوں نے کہا چل زبری تعریف نہیں کر سکتا ایک بار ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ دے ایک بار حاکم شام کہتا ہے ایک بار میرے ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ صرف ایک بار حسن فرماتے ہیں تو یہ شرم نہیں آتی اے بھائی دن گواہ بیٹھے ہیں منتظر بیراتی تو کہ ہمارے میں گل کی تھی میں نہیں بتا میں کتنی بڑی کی تھی میں چھوڑی کتنی بار میں نہیں آتا تو سنوٹ کے بولو میں نے جتنا میرا حق بن جائے مجھے اتنی دعا چاہیے ایک بار ہمارے ہاتھ پہ تم اپنا ہاتھ رکھ دو حسن فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تو بہت دور کی بات ہے فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے مقرر بھائی جان دیشان شریف منتظر بھائی طیب شاہ عمران شریف یہ جتنا بھی چہدائی پریوار بیٹھے میں سب کچھ ایسے شاعری کی دنیا میں نا بابا شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے اس موضوع پہ اس سے بڑا کافی سنو مجھے دعا ہی حسن فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے بندے غصے میں آ گئے انہوں نے کہا حسن اس کیا کہہ رہے ہیں ہمت ہے کسی میں جب تھوڑے غصے میں آئے نا حسن فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے میں نہیں عادت اٹھ کے بول میں نہ ایک بار ہر بندہ میری آنکھ کے چاک پائے آنکھ کے چاک آ گئی تیرا دل تر مری نہیں کرتے مجبور کر سی ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے بڑے بڑے مصرے آپ نے سنے شاعر جی یہ استعمال اس مصرے میں پہلی بار ہے ہمت ہے کسی میں میری آنکھ چاک ضرور پا ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے بیعت تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے بیعت تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کر دکھائے حسن فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ جتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں نہ کسی نے کی ہونی ہے نہ میرے بات سارے دن کی عزت بڑی مجلس میں نہ کوئی کرے گا میں بات اتنی بڑی کرنے لگوں تو سمجھ کے نہ بولے تیری اپنی بے نیازی ہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ ایک بندہ آگے آیا اس نے کہا حسن کس بات پر تو اتنی بڑی بے نیازی دکھا رہا ہے تو مٹی کو کہے نہ صرف اشارہ کرے اور مٹی ہمیں کھا جائے گی فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ اور درباریوں سب سے بڑھ کے بات سنو میرے باپ کا نام ہے علی فیصلہ تمہیں کھا جائے بندہ میری نظر میں ہوا اور والا خیر کوئی نہیں اس کی مٹی کیمرہ مین اس بندے کی ویڈیو بناؤ جو بندہ نہیں بولتا میں نے کہا شہر ہے اس بندے کے آگے میں شکر ہے فیبرا پینے تو میری گال سے نہیں بولتا مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے
کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، فضائل ہو گیا، بس وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے عزیز ہے۔ مالک ہے جو مٹی کا بابا ہے ہمارا۔ دو مصرے مسائل کے آغاز میں پڑھا بھائی جان، تاریخ شریف جو دو مصروں میں بات کر دیا۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، شبیر کے بدن میں جس کی جو دعا رکھی رہی وہاں سمائے تمام ہے، تسی بھی امیر ہو، چودھری ہو، بڑے لوگ سردار ہو، قرآن دی سو حسین کو بڑا غالب بنیا حدیث کا یاد میں گھر کروں تسی ماتم کرنا ہے دکھی رہی دین پڑھ دلات کی ویسے۔ شبیر کے بدن میں جو خون، ابلا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، خون وہ بھر گیا شبیر کے بدن میں، ہائے کری تو کھلی دیاں دلات کی ویسے۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا۔ جی میں نوکر دیں، جی میں نوکر دیں، جی میں نوکر دیں، جی میں نوکر دیں۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا۔ یہی وجہ نہیں تھی نا، سجاد کیا وہ گھومتا بھی رہتا تھا جب شمع سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ میں گل کروں گا تے محنت کرے دا کہاں گا سخت لگے میں معاف کریں۔ 4 سال کی بطول کا ایک جملہ یا علی مدد اگلی گل تھی میں تم سلام کروں گا۔ منتظر بھائی سجاد مدینے میں واپس گئے، بندہ نے پوچھا سجاد تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ سجاد فرماتے ہیں شام شام شام۔ لوگوں نے کہا شام میں کس مقام پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں مدینے والوں جب میں شام کے صدر چوک میں داخل ہوں نا، اللہ جانے شام کے صدر چوک کی بھیڑ میں اس ظالم شمر نے میری 4 سال کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کی ہے۔ جب میں صدر چوک کی بھیڑ سے باہر نکلوں میری 4 سال کی بہن میرے قریب آئی ہے، میری بہن نے میرے دامن کو ہلایا ہے اور ہلا کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں، میں تیری لاچار بہن ہوں۔ عابد میں نے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا، میں تیری یتیم بہن ہوں، میں تیری اجڑی بہن ہوں، عابد مجھے خالی نہ لوٹانا۔ سجاد فرماتے ہیں مدینے والوں میں مر جاتا اپنی 4 سال کی بہن کی فریاد نہ سنتا۔ سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں۔ منتظر بھائی آپ ذاکر ہیں، آپ میری بات کی گواہی دیں گے، منبروں پہ پڑھا جاتا ہے۔ سکینہ نے کہا تھا عابد شمر سے کہو میرے منہ پہ تماچے نہ مارے، میں وہ پڑھتا ہوں جو ہے، جو بندہ نہیں کر سکتا ماتم وہ معافی تو مانگ سکتا ہے نا۔ میں تیری اجڑی بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں، میں تیری سینہ پیارا نہ کریں جملہ میں اکثر سرے سے ماتم کا پرسا تجھے لکھا ہے۔ میں تیری اجڑی بہن ہوں، میں تیری لاچار بہن ہوں، عابد ایک کام کر، میں نے کہا حکم کر، کہتی ہے حکم نہیں منت ہے یا اخی کل شمرے اللہ یضرب صوتا علی وجہی۔ سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں، اس ظالم شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ نہیں آتا جس سے مارا میں نوکر، سجاد میں تیری اجڑی حوصلہ، یہ میں نوکر حوصلہ، سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں، اس ظالم شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ ایک روایت یا علی مدد میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ بس نتیجہ گن کے 1.5 منٹ کے 2 منٹ عابد نے سکینہ کو دفن کیا، عابد نے سکینہ کو دفن کیا۔ تھوڑے ماتم دی قسم کر بھائی جان، عابد نے سکینہ کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد قبر کے 35 سال مارا، قبر کے 35 سال مارنے کی دیر تھی، عابد کی پیشانی سے خون کا فوارہ شروع ہوا، خون کا فوارہ شروع ہونے کی دیر تھی۔ باقر مولا پاس آیا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا اتنا کوئی شام میں غریبہ نہیں رویا جتنا آج روئے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں باقر میں قبر تک رہوں گا، میں حشر تک رہوں گا، جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں تک رہوں گا۔ باقر مولا فرماتے ہیں میں نے پوچھا بات کیا جس سے آپ روئیں گے؟ سجاد فرماتے ہیں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو قبر کے اندر دفن کرنے لگوں، میں تعویذ قبر کو بھائی کروں گی تو میں تعویذ قبر کو بند کرنے لگوں۔ 21 رمضان میں زینب اور حسنین کے تیم والے تو اس خیال میں ہے کہ ذاکر کہے پھر میں ماتم کروں، اس خیال میں نہ بیٹھی۔ آج بھی
شمر تو نہیں آتا نا، او بھیا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ انہوں مجھے مارتا لکھی بیٹھیاں لکھی آپ بغیر کسی عذر کے جناب ملک منتظر مہدی